الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ یقیناً میں نے تمہارے پاس جو رسول بھیجا ہے وہ تمہیں میں سے ایک ہے۔ تمہیں میں سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھی نسل کے ہیں، تمہارے سامنے پیدا ہوئے، اور جس نسل سے جس قبیلے اور خاندان سے پیدا ہوئے وہ قبیلہ اور خاندان تمہارے سامنے ہے، ان کی پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ وہ نبی حسب اور نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اولیٰ افضل اور مقدم اور مقدس ذات ہے، اور تم بشر کی جماعت سے ہی ہے، وہ فرشتوں کی جماعت سے نہیں ہے، جناتوں کی قبیل سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی قبیل سے ہے، آدم کی اولاد سے ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ تم میں سے ہی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ اس قدر خیر خواہ ہیں، ایسے مشفق ہیں، ایسے محسن ہیں، اور ایسے کرم فرما ہیں، ایسی بھلائی چاہنے والے ہیں، اور تمہارے ایسے ہمدرد ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مضرت پہنچ جائے تو انہیں بالکل ناگوار گزرتی ہے، تمہاری پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی، تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ حریص علیکم، اور وہ ہر وقت تمہارے نفع کے اور فائدے کے خواہشمند رہتے ہیں، وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ انسانیت کو اور خاص طور سے میری امت کو بھلا پہنچے، بھلائی پہنچے، نفع پہنچے، دنیا کا ہو، دین کا ہو، آخرت کا ہو، ہر اعتبار سے ہماری امت بطور خاص بنی نوع انسانیت فائدہ مند ہو جائے، کسی طرح کی کوئی مضرت نقصان انہیں نہ ملے، نہ پہنچے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ صفات تو دو سب کے لیے بیان کی کہ وہ پوری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے خواہش مند ہے، پوری انسانیت کو مضرت و تکلیف سے بچانے کے درد مند ہیں، اور وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے تو خاص طور سے بڑے ہمدرد اور بڑے خیر خواہ ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں ایمان والوں پر، رؤوف الرحیم ایمان والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت خاصہ، یہ شان نبوت اور شان رسالت دنیا نے دیکھی جانی، اور آج تک اس کی خوشبو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت، ہمدردی، انسانیت اور محبت اور اخلاص اور نفع اور فائدے کے اس معراج اور اس بلندی پر پہنچے ہوئے تھے جو آج تک تاریخ میں کسی دوسرے کا نام نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایمان والوں اور مسلمانوں کا ہی بھلا نہیں سوچا، بلکہ بنی نوع انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے آپ رونما ہوئے تھے۔ آپ نے جناتوں کے ساتھ بھی احسان کیا ہے، بنی نوع انسانیت کو بھی آپ نے فائدہ پہنچایا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آپ اتنے رحیم و کریم ذات ہے، آپ کی اتنی مشفق اور مہربان ذات ہے آپ کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا۔ دنیا میں کون آپ کو ملے گا، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسی ہستی اور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جنہوں نے ایک بار نہیں 100 بار دشمنوں کو معاف کر دیا ہو،
ایک بار نہیں 100 بار جانی دشمنوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جتنے بھی جانی دشمن تھے آپ کو جو مٹا دینا چاہتے تھے، آپ کے قبیلے کو مٹا دینا چاہتے تھے، آپ کے وجود کو مٹا دینا چاہتے تھے، آپ کے چاہنے والوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اور یہ دین الہی، یہ دین اسلام، یہ دین شریعت محمدی جو اللہ رب کریم کہتا ہے، اس مذہب کو مٹا دینے کے در پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور سیرت اور کردار نے دنیا نے دیکھا، جانا اور پہچانا، اور ہم سب لوگوں کا ایمان و یقین ہے ان پر۔ یہ جلوہ دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جب محشر کا میدان برپا ہوگا، اولین آخرین سب جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے سب وہاں موجود ہوں گے۔ ملک شام کا علاقہ ہوگا، سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اور اس قدر شدت کی گرمی ہوگی کہ پسینوں سے ہمارے کان آدھے ڈوب رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، بھاگ دوڑ مچی ہوگی، سب تباہی بربادی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کسی کو راحت نہ ہوگی، کوئی حساب و کتاب شروع کرنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی سے خبر خیریت حال احوال دریافت کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے، عرصے دراز اسی حال میں گزر جائے گا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ روایتیں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ وقت اتنا سنگین ہوگا، حالات اتنے پرخطر ہوں گے کہ لوگ یہ تمنا کریں گے میدان محشر میں حساب و کتاب شروع ہونے کے وقت کی جو کنڈیشن ہے، اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، لوگ اس قدر تنگ آ چکے ہوں گے، لوگ اس قدر پریشان ہوں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ الہی حساب و کتاب کر، یا بغیر حساب و کتاب کے اس مصیبت سے تو اچھا ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ محشر کا میدان صرف کہنے سننے کا نام نہیں ہے کہ کہنے والا کہے، سننے والا سن کر سرسری نکال دے۔ وقت کی شکلوں میں لوگ مشورہ کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ پورا ایک وقت جائے گا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، یا آدم آپ سید البشر ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، خاص روح آپ کے اندر ڈالی، سب سے پہلے دنیا اور کائنات کے چیزوں کے نام اللہ نے آپ کو بتائے، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت میں آپ کو اللہ رب کریم نے رہنے کو جگہ عطا فرمائی، بڑا اکرام اور اعزاز فرمایا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہ 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 میرے بچوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، آج تو میں بہت پریشان ہوں، اور میں خود اس بات کا فکر مند ہوں کہ کہیں آج میں نہ پھنس جاؤں، چونکہ اللہ رب کریم جس جاہ و جلال میں آج ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، نہ آج کے بعد کبھی ایسی کنڈیشن ہوگی، میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ وقت کہے گی کہ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ حضرت ابا آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دیکھ دے کہ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ یہ وقت، یہ انسانیت حواس باختہ ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت، ان کی شان کو بیان کرے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے سفارش کی درخواست کی جائے گی، نوح علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ایسا ہوگا، وہ کہیں گے نہیں، آج اللہ رب کریم بہت جاؤ جلال کے اندر ہے، میری ہمت نہیں، میری مجال نہیں، میں خود اپنے بارے میں فکر مند ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے نہ پکڑ لے۔ کہاں جائیں یا نوح، آپ ہی بتائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے کہ ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، اللہ نے انہیں دوست بنایا تھا۔ لوگ آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے کہی جائے گی، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں، آج میرے بس کی بات نہیں، آج اللہ رب کریم بہت جاؤ جلال میں، کہیں میں نہ پھنس جاؤں، میرے بس کی بات نہیں۔ یا ابراہیم ہم کہاں جائیں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ ساری انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، میرے بس کی بات نہیں، آج اللہ رب کریم بہت جاؤ جلال میں، میرے بس کی بات نہیں کہ میں ان سے سفارش کروں، مجھے خود اپنے بارے میں فکر ہو رہی ہے۔
کہ تم ایسا کرو، ایک شخص ہے جو اس کام کو کر سکتے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کی بلندی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافی محشر ہے، جو سید الاولین والآخرین کے سردار ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو حبیب خدا ہے، حبیب مصطفیٰ ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، یقیناً تمہارا کام بن جائے گا۔ اب دیکھنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفائی، ان کی شان رحیمی، یہ قوم، یہ انسانیت لڑھکتی گرتی پڑتی بدحواسی کے عالم میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے گی اور فریاد کرے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی کے حوالے نہیں فرمائیں گے، معذرت نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، دوست دوست کو دیکھ کر، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو سب کا بڑا عجیب و غریب حال ہوگا۔ لیکن میرے مصطفیٰ ہیں، میرے اور آپ کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں ایک طول طویل سجدہ فرمائیں گے، فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب کریم کی ایسی شان بیان کریں گے، ایسی حمد بیان کریں گے کہ آج سے پہلے ایسی تعریف کسی نے اللہ رب کریم کی نہیں کی ہوگی۔ اللہ رب کریم جب اپنے محبوب کو سجدہ ریز دیکھے گا تو اللہ رب کریم کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر تو اٹھائیے، کہہ دو سبحان اللہ، یا محمد ارفع راسک، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، قل تسمع، اور ارشاد فرمائیے جو آپ کہیں گے وہ بات سنی جائے گی، وسل توتا، جو آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت مقبول ہے، قبول کی جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیا کرو میں چل کر ایسے موقع پر۔ منظر تو دیکھو، حشر تو دیکھو، وہاں انجام دیکھو، انجام کار کو سوچو، اور میرے نبی کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ کی محبت دیکھو امت کے ساتھ، کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن میرے نبی کو اس دن بھی ہماری پڑی ہوگی، اس دن بھی وہ ہمارے فکر مند ہوں گے، درد مند ہوں گے۔ پھر اللہ رب کریم آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے، اللہ رب کریم سے درخواست کریں گے کہ الہی میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشا جائے گا، بخشا جائے گا۔ اسی کا نام ہے شفاعت کبریٰ، اسی سجدے کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ، یہی ہے شفاعت کبریٰ۔ سب سے بڑی شفاعت یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب کریم کی طرف سے اگر اجازت کسی کو ہوگی بات کرنے کی تو وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو ہوگی۔ شفاعت کے لیے جو سب سے پہلے کھڑا ہوگا وہ ذات پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ کی شفاعت کے بعد کسی کا نمبر شفاعت میں آئے گا، آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ مقام محمود ایک بڑی فضیلت کی جگہ ہے، ایک عظمت کا مقام ہے جو اللہ رب کریم نے صرف آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب اذان کی دعا ہوتی ہے، اذان کی دعا میں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ اور وبعثہ مقام محمود، بول دیا کریے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اچھا لگتا ہے آپ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ وبعثہ
مقام محمودہ ہے، وابعثہ مقام محمودہ۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کا جلوہ دنیا دیکھے گی محشر کے میدان میں، اللہ رب کریم دکھائے گا پوری انسانیت کو، دیکھ یہ ہے مقام محمود جو میں نے اپنے محبوب کے لیے سجا کر رکھا تھا۔ اولین و آخرین ساری انسانیت اس کو دیکھے گی اور کہے گی واہ واہ کیا چیز ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے، کیا بلندی ہے، کیا ہی عظمت ہے مقام محمود کی۔ اللہ رب کریم پوری دنیا کے انسانوں سے اذان کے بعد یہ کلمے کہلواتا ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ اللہ میرے نبی کو وہ مقام محمود عطا فرمائیے جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، جو وعدہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی شان اور عظمت تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں بھی ہمیں نہیں بول رہے۔ جو نبی اتنا خیر خواہ، اتنا ہمدرد، اتنا مشفق، اتنی محبت کرنے والا ہو کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ کبھی ہمارے بغیر ایک سانس نہ لیا ہو، اور آخرت کی زندگی میں محشر کے میدان میں بھی وہ ہمارے لیے فکر مند ہو، ہماری ذمہ داری اور امت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس بات کا ہم اور آپ خود فیصلہ کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قدردانی کی توفیق بخشے۔